دنیا میں بڑے بڑے عظیم الشان بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ گزرے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے آج ایک شخصیت کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور وہ شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، آج کا جو انسان ہے، کہ ایسے بھی لوگ پہلے گزر چکے ہیں۔ اور وہ شخص اگر اس کی قیمت غلاموں کے بازار میں لگائی جائے تو شاید کھوٹا سکہ بھی نہ ملے، لیکن ایک وقت ایسا آیا تلک الایام نداولها بین الناس کہ دن بدل بدل کے لوگوں پر آتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس شخص کی زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس پر ایسا ایسا ظلم کیا گیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ صحرا بھی ہو اور ریت تک بھی رہی ہو، اور اس وقت یہ کنڈیشن بن جائے، یہ صورتحال بن جائے کہ اسے الٹا لٹا کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جائیں وزنی، تو ذرا سوچئے، اوپر سے گرمی بھی ہو، صحرا بھی ہو، ریت بھی ہو، اور وہ تپ بھی رہی ہو، تو انجام آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہی پہ بس نہیں ہوئی، پھر دوسرا ظلم کیا اس پر کیا گیا کہ گلے کے اندر رسی ڈال کر لوگوں کو پکڑا دیا جاتا تھا کہ اسے بازاروں کے اندر پتھروں کے اوپر گھسیٹو۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، کوئلے کو لے کر اس لوہے کو لے کر اچھی طرح تپا کر آگ کے اندر اس کی پیٹھ کو دگا جاتا تھا۔ لیکن وہ بندہ اتنا پختہ تھا کہ ہمیشہ صرف اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا تھا، اور اتنی مارے کھائیں، لیکن آخر بدلہ کیا ملا؟ بدلہ یہ ملا، ایمان جیت گیا اور ظلم ہار چکا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب ظلم ہار گیا اور ایمان جیت گیا۔ یہ کس طرح ممکن تھا؟ صرف اس کے دل کے اندر ایک پختہ عقیدہ، پختہ ایمان موجود تھا اور ایک یقین تھا۔ تو پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ہیں، اپنے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ کوئی اور نہیں، آپ کا غلام ہے۔ غلام کون سا؟ جس کا نام اسم گرامی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہمارے اوپر سختیاں آزمائشیں آئیں لیکن ہمارا ایمان کم نہ ہو، ایمان ڈول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کو سمجھ کر اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد ایک ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے کس طرح پہنچا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے سلف صالحین، اپنے اسلاف، ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں